السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ہم لوگ ابھی اس میں 2-3 دن کا گیپ آ گیا تو میں تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ جو ہے غزوہ بنی المستلق ہم پڑھے تھے کہ جس میں جو بنی المستلق قبیلہ ہے ان لوگوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور پھر جو ہے ان کے ایک جاسوس کو مار دیا گیا تھا. تو جو ہے وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے اور لیکن اس کے بعد پھر بھی انہوں نے جو ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے اور پھر وہ جنگ کے لیے آگے آئے تھے تو پھر ان کو شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں. اچھا اور پھر اس والے غزوے میں یہ ہوا تھا کہ قیدی بنا لیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر لے کر آئے تھے. لیکن پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا اور پھر ان کے بعد جو ہے ان کے بہت سارے ان کے قبیلے کے گھرانے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان سب کو آزاد کر دیا تھا. تو اس طرح ایک میسو لیول پر بہت سارے لوگ جو ہیں اس بنی المستلق کے مسلمان ہو گئے تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے منافقین کا جو کردار تھا اس غزوے کے دوران تو اس پر بات ہو رہی تھی اور اس سے پہلے جو ہے بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے یعنی کہ اس غزوے سے پہلے منافقین کا کیسا رویہ تھا. اچھا تو اس میں پھر جو ہے وہی بتایا جا رہا تھا جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا کہ وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈے 1 سے ہی ہجرت کے ڈے 1 سے ہی وہ کتنا زیادہ بغض رکھتا تھا کیونکہ وہاں پہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی اور جو ہے اسی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے مدینہ میں تو ان کو جو ہے سب لوگوں نے اپنا جو ہے ہیڈ مان لیا تھا بجائے عبداللہ بن ابی کے جو وہاں کا سردار منتخب یعنی کہ سرداروں کا سردار جسے کہیں گے نا مدینہ میں منتخب ہونے والا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے جب اس نے جو ہے اسلام بظاہر قبول کر لیا تھا غزوہ بدر کے بعد تب بھی یہ بہت زیادہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ دل میں بغض رکھتا تھا اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا نا کہ بھائی محفل میں کہتا تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جو ہے اس طرح کی جو ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی تھی. تو منافقوں کے بارے میں ہم نے یہ ڈیٹیل ساری پڑھی تھی کہ جمعے کے خطبے پہ نہیں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جو ہے آپ لوگ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور جو ہے بس اپنے آپ کو اوپر سے اچھا مسلمان دکھانا اور اندر سے تو بہت کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ یہ کہ مسلمانوں پہ وار کر سکے. پھر دوسروں کو کنونس کرتا تھا کہ بھائی جو مسلمانوں کے دشمن تھے کہ آپ لوگ سب جنگ کریں مسلمانوں کے اگینسٹ اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. اچھا پھر غزوہ بنی المستلق میں منافقین کا کردار یہ ہم پڑھ رہے تھے. اچھا یہاں سے ایسا کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے نیچے بھی ہم نے تھوڑا بہت کور کر لیا تھا لیکن ابھی تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے نا تو اس لیے یہاں سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں ادروائز کو کنٹینیو کر لیتی ہوں. اچھا غزوہ بنی المستلق میں منافقین کا کردار. جب غزوہ بنی المستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے. ترجمہ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے. چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا. ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہے. اچھا اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا منافقوں نے کہ بھائی مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے خوب ہتھیار کا استعمال ہو گیا ہے جنگیں ہوئی ہیں پورا عرب جمع ہو گیا مسلمانوں کے اگینسٹ غزوہ احزاب میں پھر بھی مسلمانوں کو شکست دے نہیں پائے. تو یہ جو فزیکل وارز ہوتی ہیں اس میں تو مسلمانوں کو نہیں ہرایا جا سکتا. سب کچھ اتنے سالوں میں انہوں نے ٹرائی کر لیا تھا. تو اب جو ہے مسلمانوں کو جو ان کا اخلاقیات ہے اس کے اوپر اس پوائنٹ آف ویو سے اس اینگل سے مسلمانوں کو ہٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانے کہ اخلاقی اعتبار سے مسلمان انتہا سے زیادہ پستی میں. ٹھیک ہے تو یہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب کس طرح اخلاقیات کے اینگل سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا جائے. تو اب آگے ہم ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے. انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا. پانی پر ایک اور شخص سنان بنوبر جوہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے. پھر جوہنی نے پکارا یا معاشر الانصار انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو اور جوہجہ نے آواز دی یا معاشر المہاجرین مہاجرین
اب مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اچھا اب بتا رہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر اس وقت فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی پر قیام فرما تھے، تو پھر جو ہے وہاں پہ کچھ لوگ اس چشمے پہ پانی لینے کے لیے گئے۔ اس میں کون کون تھا بتا رہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا جہجہ غفاری، اور پھر بتا رہے کہ ایک اور شخص سنان بن عبر جو نمی جو ہے وہ بھی وہاں پہ پانی لینے آیا اور اس میں آپس میں ان کی دھکم دھکا ہو گئی اور پھر دونوں لڑ پڑے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی اس وقت نا آپس میں قبیلوں میں۔ تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ وہ جو جہنمی تھے انہوں نے پکارا کہ بھئی انصار کے لوگوں مدد کو آؤ، وہی جو مدد کے دھکم دھکا ہو گئی تھی نا، تو اب اپنے یعنی کہ لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، انصار کے لوگوں کو آؤ بھائی مدد کے لیے آؤ سب۔ اور جو ہے انہوں نے جو جہجہ تھے جو کہ غلام تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مہاجرین بھائیوں کو بلایا کہ آئے بھائی مدد کے لیے آئے، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے لڑائی کا سما ہو گیا تھا کریٹ۔ تو پھر بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو پھر وہاں وہ پہنچے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی کہ یہ سب چیزیں تو ختم کر دی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی مہاجرین ایک طرف ہے، اب انصار جو ہے الگ ہے، مہاجرین الگ ہے، اس طرح تو نہیں تھا نا، ایک بھائی چارے کا انوائرمنٹ کریٹ کروا دیا گیا تھا۔ تو یہ تو جہالت کے دور میں ہوتا تھا نا کہ قبیلہ ایک قبیلہ اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے، دوسرا قبیلہ اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے، پھر آپس میں لڑائی میں ایک قبیلہ اپنے جو شخص ہے اس کی طرف داری کرے گا، دوسرا قبیلہ اپنے شخص کی، تو یہ سب چیزیں تو ختم کروا دی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوبارہ سے پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اب مہاجر وہ جو ایک شخص ہے مہاجرین سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا رہے کہ بھائی لڑائی ہو گئی آ کے میرا ساتھ دو، ایک شخص انصار سے تعلق رکھ رہا ہے تو وہ ان کو بلا رہا ہے۔ تو یہ سب تو اب بالکل ختم ہو گئی تھی نا یہ ساری باتیں اس وقت۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب میں تم لوگ کے اندر موجود ہوں، تم لوگوں میں ہی ہوں، اور جو حالت میں جو ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے تھے وہ ابھی تک کنٹینیو کی ہوئی ہے۔ اچھا پھر اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلو نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تم ہی کو پھاڑ کھائے۔ سنو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہمیں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہمیں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اس سے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اچھا اب یہ والا جو لڑائی کا جو اس وقت منظر کریٹ ہو گیا تھا چشمہ مریسی پر، تو جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا اس کو جب پتا چلا کہ بھئی یہ وہاں پر ہو رہا ہے تو ایک دم سے اب یہ تو موقع کی تلاش میں تھا نا، کوئی مسلمانوں کے بارے میں کوئی ویک پوائنٹ ملے اور اس نے اٹیک کر دینا ہے مسلمانوں کو، تو یہ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھا اور پھر اس نے جو ہے ان لوگوں کو کہا جو انصار کے لوگ تھے کہ تم لوگوں کو بڑا شوق تھا نا، تم نے یہ مہاجرین کو ویلکم کیا مدینے میں، اپنے مال لٹائے، تم نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا، مطلب اتنا تم نے ان کو پالا پوسا ایک طرح سے نا، اور اب دیکھو اب یہ یہاں پہ جو ہے تم لوگ کے خلاف ہی کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہی ہو رہا تھا نا، مہاجرین کا ایک آدمی تھا پھر انصار کا ایک آدمی تھا، ان میں لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو وہ اس طرح سے نا بھڑکا رہا تھا انصار والوں کو نا کہ تم اگر یہ سب بند کر دو نا، ان کی ہیلپ کرنا جو تم لوگ کر رہے ہو، جس طرح تم لوگوں نے ان کو ویلکم کیا اپنے سٹی میں، تو یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ لوگ تمہارا جو شہر ہے یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر تم لوگ سکون سے رہو گے، یہ سب لڑائی جھگڑے پھڈے بازیاں یہ سب نہیں ہوں گے نا۔ وہ فل ان کو جو ہے وہ کر رہا تھا، اکسا رہا تھا، جو منافقین کرتے تھے کہ خود تو فرنٹ پہ آ کے لڑ نہیں پا رہے تو چلو ٹھیک ہے اب جو دوسرے آپس میں جو پھڈے بازیاں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے ان کو اور آگے بڑھائیں تاکہ مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اچھا اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب اسی مجلس کی بات ہو رہی ہے نا جہاں پہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے ان لوگوں سے بات کر رہا تھا انصار والوں سے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ اس مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی
اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. بولے حضور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو. یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے. لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کوچ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں. خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے. اچھا اس پیراگراف میں تھوڑی سی کچھ ایسی چیزیں مجھے کلیئر نہیں ہو رہی تھی, دیکھ لیتے ہیں. اچھا تو اس مجلس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موجود تھے اس مجلس میں, تو انہوں نے اپنے چچا کو جا کر یہ پوری باتیں بتائیں جو یہ کہ عبداللہ بن ابی جو ہے انصار کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا نا مہاجرین کے خلاف کہ بھائی ان کا تم لوگ ہیلپ کرنے روک دو تو یہ لوگ جو ہے واپس چلے جائیں گے نا مدینہ چھوڑ کے جہاں سے آئے ادھر چلے جائیں گے. اچھا پھر جو ان کے چچا ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی اور پھر بتا رہے ہیں کہ جب وہ خبر دے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عباد بن بشر سے کہیے کہ جو ایک صحابی تھے ان سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں. اچھا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تو مناسب بالکل بھی نہیں ہے, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ عباد بن بشر مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا سجیشن دیا تھا کہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں. میرے خیال سے یہ والی بات ہو رہی ہے. تو لیکن وہ اس وقت اوپر سے تو مسلمان تھا نا, تو پھر یہ بات ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو یعنی مسلمانوں کو ہی جو ہے قتل کروا رہے ہیں نا. تو یہی بات ہوئی ہے نا یہاں پہ میرے خیال سے کہ اپنے ساتھیوں کو, کیونکہ ہم وہ تو منافقوں کا سردار تھا. یہ تو بعد میں کلیئر ہوا تھا نا, اس وقت تو یہی والی بات تھی نا کہ بھائی مسلمان تو ہے نا تو اس کو کیسے قتل کر دیا جائے. یہی تو بات پھر ہو کہہ رہی رہے ہے, یہی بات ایسے ہو ہی رہی ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ انصار تھے نا, انصار یہ سب انصار میں شامل تھے نا یہ لوگ. تو اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کو یعنی قتل کا سجیشن دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلب ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بھئی ہم اپنے ساتھیوں کو کیسے قتل کروا سکتے ہیں. سب لوگ کہیں گے لو بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کا سجیشن. اچھا آگے ہے کہ نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو. ٹھیک ہے, یعنی وہاں سے نکلنے کا اعلان کر دو. اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے, یعنی کہ ایک ایریا کو چھوڑ کے دوسرے ایریا میں موو کر جانا نہیں کرتے تھے. تو پھر بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے چل پڑے تو حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا, کوچ نہیں فرماتے تھے اس وقت نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے حضرت سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ جو عبداللہ بن ابی جو یہ سب باتیں کر رہا ہے, اس نے مجلس میں جو انصار کو یہ سب باتیں پٹیاں پڑھائی, یہ تم کو خبر نہیں اس کی ملی کیا؟ تو پھر انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے, یعنی کہ اس وقت تک ان کو حضرت سعید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ سب باتیں کی ہیں عبداللہ بن ابی نے نا انصار والوں کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا, کہ مدینہ واپس آیا, تو یعنی کہ عبداللہ بن ابی مدینہ میں اس وقت نہیں تھا. یہ بات ہوئی ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس آیا تو کلیئر کر سکتا ہے, مدینہ میں ہی رہتا تھا نا اس وقت, کیا وہ باہر چلا گیا تھا؟ میرے خیال سے جو یہودی قبیلے جو باہر گئے تھے تو ان کے ساتھ شاید اس نے ان کو کنونس کیا تھا کہ اگر ہار گئے تو میں بھی تم لوگ کے ساتھ چلا جاؤں گا, تو وہ شفٹ ہو گیا تھا مدینہ سے باہر میرے خیال سے. کوئی بتا سکتا ہے؟ دوبارہ میں اس کو ریڈ کرتی ہوں اس لائن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے, حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اس کا خیال ہے یعنی عبداللہ بن ابی کا خیال ہے
کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا. اچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو مدینہ سے باہر نکالیں کیونکہ وہ ذلیل ہے نا. وہ یہی کہہ رہا ہے نا ذلیل ترین جو باعزت ہے وہ ذلیل ترین کو نکال دیں گے، تو ایکچوئل میں تو وہ ذلیل ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باعزت ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے منہوں کا تاج تیار کری تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہ چھین لی ہے. اچھا اب حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پوری باتیں پتہ چلی تو ان دی اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کریے، کیونکہ جب وہ ہم لوگ مدینہ میں آئے تھے تب اس کو تو تاج پہنایا جا رہا تھا نا، مدینہ کا سردار اس کو قرار دینا تھا اس وقت. تو بالکل اس وقت ہماری انٹری ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس وقت جو ہے اس کو ایسا لگا کہ بھئی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہ چھین لی ہے اور خود آ کر جو ہے سردار بن گیا مدینے کے. تو اس لیے اس سے تھوڑا سا نا نرمی کا معاملہ کریے کہ اس کے ساتھ ایک یہ واقعہ ہو چکا ہے نا. اچھا یہ انہوں نے سجیشن دیا. آگے اچھا کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ بھی ساتھ میں ریڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی. اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے. اچھا بتا رہے کہ پورا دن اور بلکہ صبح تک، ہاں پورا دن یعنی کہ واک کیا، پھر اگلے دن صبح تک، اور پھر بتا رہے اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر سفر جاری رکھا کہ ہاں دھوپ سے تکلیف ہونے لگی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دھوپ کی جو شدت تھی اس سے تکلیف ہونے لگی لوگوں کو. تو اتنا چلے لوگ کہ جو اس کے بعد جو ہے تھک ہار کر بالکل نا جیسے لیٹ گئے وہاں پر نا. تو پھر بتا رہے کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن یہی تھا، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ لوگ اتنا چل کے وہاں سے کوچ فرمانے کی بات ہو رہی تھی نا، تو کوچ فرمائے اور اتنا چلے کہ یہ لوگ جب تھک ہار کر بیٹھے تو ان کو موقع ہی نہ ملے کہ یہ آپس میں کوئی بات چیت کرے، کیونکہ اب آپس میں بات چیت کریں گے پھر الٹی پلٹی باتیں نکلیں گی، پھر عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، ساری اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور بس وہاں پر اتنا تھکے ہوئے ہوں کہ بس بیٹھتے ہی سب کے سب نا سو جائے، لیٹ جائے، آرام کر لیں. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن تھا، ان کی حکمت عملی تھی اس وقت. تو اور واقعی میں پھر ایسا ہوا کہ ان کو بالکل یہ گپ لڑانے کا اس وقت موقع ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. چلے ہاں میں لیڈ کر لیتی ہوں آگے. جی ٹھیک ہے. ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں. اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات کو سچ مان لیا. اچھا ابن ابی کا بیٹا کہلائے گا نا یہ تو، ہاں یہ تو ابن ابی تو ابی کا بیٹا، یہ عبداللہ بن ابی کی ہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. اچھا یہی کنٹینیو صحیح. جی وہی حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہ ہوا. میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں. اچھا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین پھر کر لیتے ہیں، آگے پھر چلتے ہیں یا پھر کنٹینیو کریں؟ ہاں پہلے تھوڑا سا پیچھے کا کر لیتے ہیں پھر آگے آیات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کر رہی ہیں. اچھا جی. اچھا اس میں بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو نا اب یہ سب پتا چلا کہ جو وہاں پہ وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا نا انصار والوں کے ساتھ اور ان کو بھڑکا رہا تھا کہ بھئی یہ مہاجرین کی ہیلپ کرنا بند کرو تاکہ یہ لوگ واپس جائیں، بھئی اپنا شہر ہمارا شہر چھوڑ کے واپس جائیں. تو وہاں پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے اپنے چچا کو ساری اسٹوری بتائی تھی، ابھی ہم نے پڑھا نا، اور پھر ان کے چچا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی تھی. تو جب عبداللہ بن ابی کو پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں پتہ چل چکی ہیں تو وہ پھر
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی, یہ جو آپ تک پوری یہ اسٹوری پہنچی ہے ویسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں انصار والوں کو جو میں نے بھڑکایا ہو کہ بھائی مہاجرین کو یہاں سے نکالو, تو ایسا تو ایک لفظ بھی میں نے نہیں بولا کچھ. اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے, اچھا انصار کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابھی وہ لڑکا ہے, یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لڑکے ہیں تو ہو سکتا ہے وہم ہوا ہو, میں بھی غلط فہمی ہوئی ہو, بات کو سمجھے نہ ہو, تو ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہی ہو بات, تو کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوگی, ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی, ظاہر ہے وہ بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا نا, تو اس نے جو ہے وہ اس طرح سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور پھر وہ یہ سمجھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, میں بھی بات یاد نہ رہی ہو. تو پھر بتا رہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے کیونکہ انہوں نے تو یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی, انہیں تو پتا تھا ایسا ہوا ہے, اور اب یہ کنونس ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے میں, سوری اب یہ جو ہے اس نے یعنی کہ اس چیز پر یہ وہ ہو گیا ہے, یعنی کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی نے کنونس کر لیا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور میں سچ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے اس بات پہ نا. پھر بتا رہے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی. کتنا پیارا انسیڈنٹ لگتا ہے نا جب صحابیوں کی کوئی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں اور پھر اس پہ آیات نازل ہوتی ہے. تو اب جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین تھے اور پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں 2 باتیں بتا رہے آئی تھی. اب وہ ہم ریڈ کرتے ہیں, جی پڑھیے گا. ہاں, یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی, پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی. سبحان اللہ, یہ صحیح بخاری میں ہے. کتنی اچھی بات ہے, یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ پوری اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کو ان کی منافقین کی سازش کو جو بھی وہ باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی کو جو ہے نا ان آیتوں کے ذریعے واضح کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ سچے اور صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور منافقین کا جو مکر تھا, جو ان کی منافقت تھی, وہ ظاہر ہو گئی اس سے. اور کتنا کلیئر کٹ الفاظ ہے, کوئی اشارتن بھی بات نہیں ہو رہی ان آیات میں, بالکل پورا پورا ایگزیکٹ وہی والی چیز ہے نا کہ کیا ہے ترجمہ کہ یہ منافقین وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ, باقاعدہ منافقین کا ٹرم بھی دیکھیں آیت میں یوز ہوا ہے کہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو. یہی کہہ رہا تھا نا ایگزیکٹلی عبداللہ بن ابی, ان پر خرچ نہیں کرو, ان کی مدد نہیں کرو کہ یہاں تک کہ وہ چلتے بنے. بالکل وہی سارے الفاظ جو اس نے وہاں پہ کہے تھے وہ آیات میں نازل ہو گئے. یعنی کہ پوری کی پوری اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی جو ہے نا وہ کہنا انہوں نے چاہیے. جو فرمایا تھا بالکل ایز اٹ از صحیح تھا. پھر آگے دیکھیں اگلی آیت میں بھی کتنا کلیئر ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. وہ بھی وہی سیم ورڈز جو اس نے ساری باتیں اس وقت کی تھی نا. تو سبحان اللہ. چلے آگے چلتے ہیں. اور پھر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنا دی تھی. جی بتائیے سسٹر عائشہ. جی عبداللہ بن ابی, اس کے بہت سارے ساتھی اس صورت کے اترنے پہ نا اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. کلیئرلی تو سارے منافقین کا بتا رہے ہیں. اچھا, کیا کہیں سسٹر عائشہ آخری بات آپ نے کیا کی؟ میں نے بولا کہ عبداللہ بن ابی کے بہت سارے ساتھی جو تھے, جب جیسے ہم نے احد میں بھی پڑھا کہ 300 ساتھی اس کے لے کے اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ سیپریٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بہت سارے ساتھی تھے وہاں منافقین, تو اس صورت کے اترنے پر وہ اس کا عبداللہ بن ابی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی تھا, اس کے برعکس نہایت نیک تنیت انسان اور خیار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے. جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے, خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں, کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی, اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا. عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے, خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا.
کیا بات زبردست. اچھا بتا رہے کہ منافق کا جو صاحبزادہ تھا یعنی عبداللہ, ٹھیک ہے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن ابی, ہم پھر بولیں گے نا ان کو, جو یہ صحابی تھے, تو یعنی سیم نام تھا دونوں کا, باپ بیٹے کا, عبداللہ اس طرح سے نا, تو کنفیوز ہونے کی بالکل اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کون سا عبداللہ ہے نا, تو یہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا کے بیٹے ہی ہیں, اور یہ صحابی تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر بتا رہے کہ جو ہے اس کے بالکل برعکس نہایت نیک تھے, یعنی کہ بالکل اپنے فادر کے اپوزٹ ان کی جو ہے یعنی کہ ان کی طبیعت تھی, اور پھر بتا رہے خیار صحابہ میں سے تھے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ سے انہوں نے برات اختیار کر لی تھی کہ بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں میں ان کا اس میں سپورٹ نہیں کر رہا, ان کا ساتھ نہیں دے رہا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ مدینہ کے دروازے پر تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے. امیجن اپنے باپ کے اگینسٹ اس طرح, اور باپ بھی کوئی معمولی شخص نہیں, عبداللہ بن ابی جو کہ مدینہ کا سردار ڈکلیئر ہو چکا تھا جو, تو اس کے اگینسٹ تلوار سوت کر کھڑے ہو جانا کتنی اس طرح کی بات ہے نا, حیرت زدہ بات ہے نا. ہم لوگ تو کوئی ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی اسلام کے اگینسٹ کوئی بات کہہ دیتے تو ہم تو فوراً ان کی بات مان لیتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگینسٹ, یعنی کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کو ہی رکھنا ہے نا. اگر کوئی پیرنٹس بات کہہ بھی دیتے تو ہم لوگ سے اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو پیار محبت سے سمجھائیں یا کوئی بات یا دلائل دے بتائے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, ہم تو اتنا بول بھی نہیں سکتے. اور یہ تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے مدینہ کے دروازے پر, انٹر نہیں ہونے دے رہے اپنے باپ کو نا. اور پھر بتا رہے جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں, کیونکہ حضور عزیز ہے اور آپ دلیل ہے. جو یہ مسلسل یہ جو انڈائریکٹ باتیں کر رہا تھا نا, سب سے زیادہ جو باعزت شخص ہے وہ نکال دے گا, سب سے زیادہ جو دلیل شخص ہے, تو انڈائریکٹلی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح کی غلط بات کہہ رہا تھا نا اس وقت. تو ان کے بیٹے نے ان کو ہی جو ہے بولا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے مدینہ میں, اور جو سب سے زیادہ ذلیل ہے وہ آپ خود ہیں. اس کے بعد بتا رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو وہ مدینہ کے دروازے پہ تلوار سوت کر ان کا بیٹا جو ہے کھڑا ہوا تھا کہ بھائی میں تو انٹر نہیں ہونے دوں گا آپ کو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ بھائی ان کو انٹر ہونے دو مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو. اور پھر بتا رہے ہیں اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا. عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول, اب یہ غور کریں, اے اللہ کے رسول آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے, خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یعنی کہ اپنے باپ کا سر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام سے یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات, اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو بتا رہے کہ میں قتل کر کے دوں گا آپ کو, جو اپنے باپ کا سر ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, آپ مجھے حکم تو دیں بس, ٹھیک ہے. یہ فرمایا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہی والی بات ہوئی تھی نا جو ہم نے پہلے, ہم نے کون سے حضرت کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے آتے تو میں جو ہے تم کو قتل کر دیتا. اس طرح کی بات ہوئی تھی نا کسی غزوے میں, کہ مطلب بالکل باپ بیٹے کا رشتہ بالکل بدر نہیں میں ہے. تھا, اچھا بدر میں, آئی تھنک بدر میں تھا یا احد میں تھا. ہاں شروع کی جنگوں میں. صحیح جی. چلے. اور واقعی جو اسلام اور ایمان کا رشتہ ہے خون سے رشتے سے زیادہ ہو گیا. زبردست, بالکل صحیح بات ہے. ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلے اب ہم واقعہ عفق پر آتے ہیں. جی سسٹر آپ ریڈ کریں. اچھا عفق کا مطلب ہوتا ہے بہتان, ٹھیک ہے. عفق کی میننگ جو ہے نا, تو اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ عفق کا واقعہ ہے. اس واقعے کا محاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اس سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے تھے. جس کا قرآن نکل آتا اس سے ہمراہ لے جاتے. اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے. غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہاتھ جسے آریتن لے کر گئی تھی, یعنی ادھار لے کے گئی تھی, کھو بیٹھی. احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا. اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں, اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور اس ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ابھی 9 عمر تھی. بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا. نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا, اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا. اگر صرف 1 یا 2 آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا.
یہ کیا ورڈ آ رہا ہے بار بار ہودج کا؟ ہودج وہی نا ایک چھوٹی سی ڈولی جسے کہتے ہیں نا, ڈولی ٹائپ نہیں ہوتی تھی جس پہ پہلے اچھا زمانے میں اس کو کرتے تھے, اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی کہ اچھا جس اچھا کو اچھا مطلب ہاں ایک چھوٹا سا مطلب ایک اسکوائر ٹائپ کا کچھ بنا ہوا ایسا کہ جس میں کور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اچھا تو اچھا 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 اس کو ہودج بولے. ہاں اس کو ہودج کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے. فرحین یہ بھی ہے کہ جو امت المومنین ہے, امہات المومنین, ان کے لیے پردے کے علاوہ ایک یہ بھی حکم تھا, وہ یعنی کہ عبایا میں یا چادر کیا لیں, جس طرح بھی نقاب وغیرہ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی اس پردے کے علاوہ ان کے لیے یہ لازمی تھا. کیا چیز لازمی تھی؟ میں سمجھی نہیں کیا چیز. مطلب ہاں ہاں اونٹ ان کے کا اوپر کہیں نہیں جانا کیسے ہوتا ہے رکھا تو ہوتا بیٹھیں کہ گے. کور اپ ایریا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھتے ہیں, جیسے ڈولی ٹائپ سی ہوتی ہے. اچھا ابائی کے علاوہ اچھا بھی ہے کیونکہ مطلب ان کو کور ہو کے نکلنا ہوتا تھا, بالکل پورا فل ہے, اس لیے ابائی کے اچھا اچھا علاوہ بھی اچھا نا ان کا ایک اچھا کہنا چاہیے بھی ایک ان کے اوپر ایک وہ جی ہوتا تھا کہ جس میں ان کا کچھ چیز پرومیننٹ نہیں ہو رہا. جی, او یہ اچھا ساری اچھا عورتوں کے لیے نہیں تھا, مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھا, صرف امہات المومنین کے لیے تھا کہ وہ پردے کے علاوہ ایک یہ بھی ان کے پردے میں شامل تھا. اچھا, اور اس طرح دوسرے لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتا ہوگا نا کہ یہ امہات المومنین میں سے کوئی یہاں سے مطلب گزر ان کا ہو رہا ہے نا, اس طرح بھی ان کی جی, سے پہچان ہو جاتی ڈائریکٹ ہوگی. کیمل پہ وہ نہیں تھی بیٹھ سکتی. ہاں ڈائریکٹ کیمل پہ جا نہیں بیٹھ سکتی تھی, تو اس پہ تو اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا کیمل, تو ایک تھوڑا سا کور اپ ہونے کے لیے نا. اچھا 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 اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. صحیح. اچھا اب کیا بتا رہے ہیں اس وقت؟ السلام جی علیکم. کچھ کہہ رہے السلام علیکم. ہیں؟ جی وعلیکم جی السلام. فرین, السلام علیکم. جی جی فرین, وعلیکم. ہودج کی بات ہو رہی ہے نا. یہ ہودج یہ اوپر بیٹھنے کے لیے اونٹ کے اوپر ایک باکس جیسا, ایک کمرہ جیسا بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر عورت بیٹھے لیٹے سوئے جو بھی کرے نا اوپر, اور ایک تو وہ اچھا پردے میں پورے رہ کے سب کرے, وہ تمام لیڈیز کے لیے ہوتا ہے. وہ صرف انہیں کا نہیں تھا, امہات المومنین کا ہودج ایسے بھی ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ابھی بھی ہوتا ہے. اور یہ اس زمانے میں پہلے کے وقت میں جب ہوتا تھا عورتیں پردہ کرتی تھی نا, تو انڈیا پاکستان میں بھی پہلے ایک رکشا چلتا تھا جو ایک انسان چلاتا ہے, پاؤں سے چلتا تھا نا پہلے, ابھی تو موٹر سے چل رہا ہے نا. پہلے پاؤں سے آدمی چلاتا تھا سائیکل پہ, اور پیچھے کی طرف وہ بنا ہوتا تھا بیٹھنے کا سیٹ, اس کے اوپر سے ایک چادر باندھ دی جاتی تھی. حالانکہ عورتیں خود بھی برقع پہنے ہوتی تھی, اس کے اچھا اوپر سے بھی نا مطلب پردے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا, وہ دیکھا ہوا ہے میرا دور. تو اس زمانے میں اوپر سے بھی ایک چادر باندھ کے تاکہ وہ پردے کے اندر رہیں, آرام سے منہ کھول سکیں یا کچھ کر سکیں. تو ابھی اچھا ادھر بھی یہ اسی طرح ہودج بنا دیتے ہیں. اب اتنا لمبا لمبا سفر ہوتا ہے ہر وقت, تو برقع پہن کے پوری اتنے دھوپ میں اور اس میں تو سفر نہیں کیا جا سکتا نا. پھر وہ جب اوپر بند ہو کے ایک کمرے جیسا بند ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ اپنا چہرہ کھول لیں, آرام سے بیٹھیں بغیر برقعے کے پہنے, جیسے چاہیں بیٹھ جائیں نا. تو اس لیے وہ ہودج ہوتا ہے, تو ہلتا رہے کچھ ہے, اونٹ چلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کیسی ہلتا رہتا ہے. تو وہ جو ہودج ہے وہ اپنے کو ہولڈ کر لیتا ہے. مرد تو اپنا اتر لیں کچھ کر لیں, لیکن عورت بیچاری کچھ نہیں کر پاتی, تو اس لیے اس کے لیے بہت سیفٹی کا ایک کمرہ روم جیسا بنا دیتے ہیں, جس کو کہ اونٹ کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے. زبردست زبردست. اچھا مجھے تو بالکل میں ذہن میں نہیں تھا, میرے ذہن میں اسی طرح تھا جیسے ہم اونٹ پر نارملی بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھتی تھی. واہ جی, زبردست. چلیے اچھا اکثر اب دیکھا ہوگا تم لوگوں نے نا اونٹ کے جی اوپر جی اب وہ ذہن میں آ رہا ہے, اب آپ لوگ پکچرز. بتا رہے ہیں تو ذہن میں آ رہی ہے یہ پکچر, ہاں ورنہ پرانی نہیں موویز میں, کئی پرانے اس میں بھی ڈراموں میں کوئی اس پہ تھوڑا ہاں کہیں کہیں جیسے صحرا میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا کوئی اس طرح کی چیز, تو جی اس میں بھی جی جی, اونٹ جنگوں میں جاتے تھے نا, تو اسی جی میں حضرت عائشہ رضی اللہ اس عنہا طرح نے سب بتایا. اچھا اچھا اچھا. چلیے جزاک اللہ. چلیے سیشن کا ٹائم ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے, پھر کل اس کی فرسٹ پیراگراف کی ایکسپلینیشن بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, ریڈنگ بھی کل کر لیں گے ایک دفعہ اور. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.